الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے بابرکت نام سے آج سے ہم قرآن حکیم کی 33ویں صورت سورہ احزاب کے متعلقہ آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ احزاب ایک منفرد سورہ ہے جس پر قرآن حکیم کے اس چوتھے باب کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ اس وقت ہم قرآن حکیم کے چوتھے باب میں ہیں جس میں کل 9 صورتیں ہیں اور 8 صورتیں مکی ہیں، سورہ الفرقان سے لے کر سورہ سجدہ تک، جس کا کہ مطالعہ الحمدللہ ہم نے مکمل کر لیا۔ اب یہ اس باب کی آخری صورت سورہ احزاب ہے جو کہ مدنی صورت ہے، مدینے میں نازل ہوئی، اور یہ اپنے پورے باب میں ایک تکملہ اور تتمہ کی حیثیت رکھتی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح سورہ نور اپنے باب کے آخر میں ایک تکملہ اور تتمہ کی حیثیت رکھتی تھی۔ یعنی سورہ نور بھی اپنے باب میں بالکل ایک آخری واحد منفرد صورت تھی جو کہ مدینے میں نازل ہوئی، بالکل اسی طریقے سے سورہ احزاب بھی اس باب کی، اس چوتھے باب کی ایک آخری منفرد صورت ہے۔ یہ باب جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن اور رسالت کے اثبات میں ہے، اور اس تعلق سے اس صورت میں بھی یعنی سورہ احزاب میں بھی ہم دیکھیں گے کہ چند باتیں خاص طور پر بالکل نمایاں ہوئی ہیں۔ ان میں نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بحیثیت رسول جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈالی گئی تھی، اس کی وضاحت آئی ہے اس صورت میں، اور آپ کو تاکید کی گئی ہے کہ اس ذمہ داری کو بالکل بے خوف اور کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر اس ذمہ داری کو ادا کریں۔ پھر انبیاء اور رسول کے طبقے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایک خاص امتیاز حاصل تھا اور جو مرتبہ اور مقام حاصل ہے، اس صورت میں ہم دیکھیں گے کہ اس کا بھی بیان آئے گا۔ پھر نمبر 3، امت کے ساتھ آپ کے تعلق کی نوعیت اور امت پر آپ کے حقوق اور ان کے تقاضوں کی وضاحت بھی اس صورت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے انتہائی وضاحت سے، انتہائی تفصیل سے بیان کی۔ چوتھے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں، ان کا درجہ امت کے اندر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے تعلق کی جو خصوصی نوعیت ہے، اس کا تذکرہ ہے، اور آخر میں اس عظیم امانت کا اللہ تبارک تعالیٰ نے حوالہ دیا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان پر ڈالی گئی ہے، اور جس کی وضاحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل فرمائی ہے، اور اس عظیم ذمہ داری کے حقوق اور فرائض کی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں یاد دہانی فرمائی ہے۔ یہ صورت اس دور میں نازل ہوئی جب منافقین اور منافقات نے قرآن کی بعض اصلاحات کو بہانہ بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈے کی ایک نہایت مکروہ مہم چلا رکھی تھی، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے ذہن کو بھی انہوں نے اثر انداز کرنے کی کوشش کی۔ اس صورت میں ان فتنوں کی طرف بھی اشارہ ہے جو منافقین نے غزوہ احزاب کے دوران مسلمانوں کو بدل کرنے کے لیے اٹھائے۔ یہ غزوہ احزاب جیسا کہ ہم جانتے ہیں سن 5 ہجری میں وقوع پذیر ہوئی۔ اسی سلسلے میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات کی اصل نوعیت پر بھی روشنی ڈالی گئی، اس لیے کہ اس واقعے کو بھی واقع افک کی طرح منافقین نے ایک فتنہ انگیزی اور اسکینڈل کا ذریعہ بنا لیا تھا۔ واقعہ افک جس کا کہ ذکر ہم سورہ نور میں پڑھ چکے ہیں اچھی طرح، لہذا بعض اعتبارات سے اگر غور کیا جائے تو یہ صورت یا اس صورت کا جوڑا در حقیقت سورہ نور ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے۔ اس صورت کے مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں اور اہل ایمان بھی، اور یہ صورت ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں اس وقت نازل ہوئی جب مسلمانوں کی ایک باقاعدہ حکومت وہاں قائم ہو چکی تھی، اور جو انکار کرنے والے تھے ان کے خلاف آخری اقدام سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والوں کا تزکیہ اور تطہیر فرما رہے تھے۔ اس صورت کے بیان سے یہ بات واضح ہوتی ہے۔ آئیے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں
ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ تبارک تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں، اللہ ہی سے ڈریں، ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور ان منکروں اور منافقوں کی بات پر کان نہ دھریں۔ یعنی یہاں پر اگرچہ لفظ اطاعت آیا ہے کہ ان منافقین اور منکرین کی اطاعت نہ کریں، لیکن ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ان کی اطاعت نہیں کر رہے تھے، بلکہ مفہوم پھر یہ ہوگا کہ ان کی طرف آپ توجہ نہ دیں، ان کو لفٹ نہ کرائیں، ان کی طرف کان نہ دھریں۔ یہ در حقیقت اگر غور کیا جائے تو ان باتوں کی طرف اشارہ ہے جن کا ذکر آگے آئے گا، اور جنہیں کفار اور منافقین نے آپ کے خلاف فتنہ انگیزی کا ایک ذریعہ بنا لیا تھا۔ لہذا اس میں جو بات کہی گئی ہے اس کی تنبیہ کا رخ در حقیقت انہی منافقین ہی کی جانب ہے۔ آگے ارشاد ہوا کہ ان اللہ کان علیما حکیما، اس میں کچھ شک نہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے، یعنی اس نے اگر کوئی حکم دیا ہے تو وہی علم اور حکمت کا تقاضا ہے۔ آیت نمبر 2 میں پھر ارشاد ہوتا ہے کہ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، آپ تو اس چیز کی اتباع کریں، آپ تو اس چیز کی پیروی کریں جو آپ کی رب کی طرف سے آپ پر وحی کی جا رہی ہے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان سب چیزوں سے باخبر ہے جو تم سب لوگ کرتے ہو۔ ان آیتوں میں خطاب تمام تر واحد کے صیغے میں ہے، لیکن یہاں ہم نے دیکھا کہ جمع کا صیغہ استعمال فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ اس سے در حقیقت یہ بتانا مقصود ہے کہ دین کے معاملے میں وہی رویہ ہر مسلمان کو اختیار کرنا چاہیے جس کی یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین خاص طور پر کی جا رہی ہے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ ہی پر توکل کریں، اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں، وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور بھروسہ کے لیے، توکل کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ ہی کافی ہے۔ اب مضمون اصلاً یہاں سے شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 4 سے کہ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ، اللہ نے کسی شخص کے سینے میں 2 دل نہیں رکھے کہ ایک ہی وقت میں وہ 2 متضاد باتوں کو مانتا رہے، یعنی ایک ہی وقت میں وہ مومن بھی ہو اور منافق بھی، اللہ پر ایمان کا دعویٰ بھی کرے اور اس کے شریک بھی ٹھہرائے، اللہ کے پیغمبر سے اطاعت اور وفاداری کا عہد بھی باندھے اور اس کے خلاف سازشوں میں بھی شامل ہو۔ ایک وقت میں آدمی کی ایک ہی حیثیت ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اس کے سینے میں ایک ہی دل دھڑکتا ہے، اللہ نے اسے 2 دلوں کے ساتھ پیدا نہیں کیا۔ اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ کوئی غیر فطری چیز کبھی اللہ کے دین میں جائز نہیں ہو سکتی، وہ اسے ہر حال میں ممنوع ٹھہرائے گا۔ لہٰذا اسی اصول کو بیان کرتے ہوئے آگے جاہلیت کی بعض رسوم کی لغویات اللہ تعالیٰ نے واضح فرمائی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ ما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، اور نہ اس نے تمہاری ان بیویوں کو جن سے تم زہار کر بیٹھتے ہو تمہاری مائیں بنایا ہے۔ یہ عرب جاہلیت کی خاص اصطلاح ہے۔ اس کے معنی یہ تھے کہ شوہر نے بیوی کے لیے کبھی کہہ دیا کہ تجھے ہاتھ لگایا تو گویا یہ اپنی ماں کی پیٹھ کو ہاتھ لگایا۔ اس طرح کے الفاظ اگر اس نے زبان سے نکال دیے تو زمانہ جاہلیت میں بیوی کو اس طرح کی بات کہنے سے ایسی طلاق پڑ جاتی تھی جس کے بعد بیوی لازماً شوہر سے الگ ہو جاتی تھی۔ اہل عرب سمجھتے تھے کہ یہ الفاظ کہہ کر شوہر نہ صرف یہ کہ بیوی سے اپنا رشتہ توڑ رہا ہے بلکہ اسے ماں کی طرح اپنے اوپر حرام قرار دے رہا ہے۔ لہذا ان کے نزدیک طلاق کی بات تو رجوع کی گنجائش ہو سکتی تھی، لیکن زہار کے بعد اس کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا۔ لہذا اگر کوئی شخص منہ پھوڑ کر بیوی کو ماں سے یا اس کے کسی عضو کو، کسی پارٹ کو ماں کے کسی پارٹ سے وہ تشبیہ دے دیتا ہے تو اس سے وہ بیوی ماں نہیں ہو جاتی اور نہ اس کو وہ حرمت حاصل ہوتی ہے جو ماں کو حاصل ہے۔ ماں کا ماں ہونا ایک امر واقع ہے، اس لیے کہ اس نے آدمی کو جنا ہے۔ اس کو جو حرمت حاصل ہوتی ہے وہ اسی جننے کے تعلق سے، اسی ولادت کے تعلق سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ ایک ابدی اور فطری حرمت ہے جو کسی عورت کو محض منہ سے ماں کہہ دینے سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اگرچہ اس طرح کی بات کہنا اللہ تبارک تعالیٰ کو سخت ناگوار ہے، اسی لیے آگے چل کر سورہ مجادلہ میں اس کی سخت سزا پھر بیان کی اللہ تعالیٰ نے۔ یہاں ارشاد ہوتا ہے کہ ما جعل ادعیاکم ابناءکم، اور نہ تمہارے منہ بیلے بیٹوں کو تمہارا بیٹا بنا دیا۔ مطلب یہ ہے کہ انہیں بالکل صلبی بیٹوں کا درجہ نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کے لیے میراث کا حق قائم ہو جائے، یا ان کی بیویوں کے ساتھ ان کی وفات یا طلاق کے بعد
نکاح کرنا ممنوع سمجھا جائے۔ ان سب باتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا پھر تبصرہ ہے کہ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ سب تمہاری منہوں کی باتیں ہیں، یعنی ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ ان پر شریعت کے کسی حکم کی بنیاد رکھی جائے۔ اللہ کی شریعت انسان کی فطرت پر مبنی ہے، اس میں اس طرح کی رسوم کی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل، مگر اللہ تبارک تعالیٰ تو حق ہی کہتا ہے اور وہی سیدھا راہ دکھاتا ہے۔ ادعوہم لآبائہم، تم منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کے نسبت سے ہی پکارو، ہوا اقسط عند اللہ، یہی اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک زیادہ قرین انصاف ہے، اس لیے کہ اسی سے نسب کا امتیاز بھی قائم رہتا ہے اور وہ معاشرت وجود میں آتی ہے جس کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے رحمی رشتوں کے تقدس پر رکھی ہے۔ اس سے ہٹ کر جو بھی کام کیا جائے گا وہ حق اور انصاف کے خلاف ہوگا، جسے اللہ کی شریعت کبھی قبول نہیں کر سکتی۔ فَإِلَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، پھر اگر ان کے باپوں کو تم کو پتہ نہ ہو، ان کے باپوں کے بارے میں تم کو پتہ نہ ہو، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، تو پھر وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور تمہارے موالی ہیں، حلیف ہیں۔ یعنی حلف اور ولا کا جو طریقہ تمہارے ہاں موجود ہے اس کے مطابق تم انہیں اپنا مولا بنا سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن کسی کو بالکل اسی حیثیت سے بیٹا یا بیٹی نہیں بنا سکتے۔ دینی اخوت کے رشتے تو عربوں کو اول اسلام نے آشنا کیا، جاہلیت عرب اس سے بالکل نہ آشنا تھے، لیکن خاندانوں اور قبیلوں کے ساتھ وابستہ ہونے کا ایک طریقہ حلف اور ولا کا بھی ان کے ہاں موجود تھا۔ خاندان یا قبیلے سے باہر کوئی شخص اگر کسی خاندان یا قبیلے میں شامل ہونا چاہتا اور اس خاندان والے اس کو شامل کر لیتے تو وہ اس خاندان کا مولا سمجھا جاتا، اور پھر جملہ حقوق اور ذمہ داریوں میں وہ شریک خاندان اور قبیلہ بن جاتا۔ اگر وہ بالفرض قتل ہو جاتا تو جس خاندان یا قبیلہ کا وہ مولا ہوتا اس کو یہ حق حاصل ہوتا کہ وہ اس کے قصاص کا مطالبہ کرے۔ اسی طرح اگر وہ کوئی اقدام کر بیٹھتا جس کی بنا پر کوئی ذمہ داری عائد ہونے والی ہوتی تو اس ذمہ داری میں بھی پورے خاندان اور قبیلے کو حصہ لینا پڑتا۔ تو قوم کا مولا انہی کے اندر کا ایک فرد شمار ہوتا تھا۔ تو عربوں میں ایک مسلم سماجی اصول تھا یہ، اور اس آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے پھر اس کو برقرار رکھا کہ یہ ٹھیک ہے یہ اصول۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، کہ تم سے جو غلطی اس معاملے میں ہوئی ہے اس کے لیے تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، وَلَٰكِن مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن تمہارے دلوں نے جس بات کا ارادہ کر لیا ہے اس پر ضرور گرفت ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور بے شک اللہ تبارک تعالیٰ تو بہت غفور ہے، بخشنے والا ہے اور انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، پھر اسی اصول کے مطابق نبی کا حق تو اس کے ماننے والوں پر خود ان کی ذات سے بھی مقدم ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی کا دل اگر کسی شخص کو خدا کا پیغمبر مان لیتا ہے تو اس پر وہ کسی رشتے کو، یہاں تک کہ خود اپنی جان کو بھی اسے مقدم ٹھہرانا، اپنی جان کو بھی وہ مقدم نہیں ٹھہرا سکتا۔ پھر اس تعلق کا قدرتی بھی نتیجہ ہے کہ اس کے جذبات پیغمبر کی ازواج مطہرات کے معاملے میں بھی وہی ہوں جو شریف بیٹوں کے اپنے ماؤں کے لیے ہوتے ہیں۔ اس سے الگ ہو کر اگر کوئی سا شخص سوچتا ہے تو وہ ایمان کے ساتھ در حقیقت نفاق کو جمع کرتا ہے، جو ایک ہی دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اور جیسا کہ بیان ہوا، کسی بھی شخص کے سینے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے دو دل نہیں بنائے۔ پھر آگے ارشاد ہوا کہ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ، مگر رحمی رشتے رکھنے والے اللہ کے قانون میں دوسرے تمام مومنین اور مہاجرین کے بنسبت ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ یعنی پیغمبر اور آپ کی ازواج کا معاملہ الگ ہے، مگر ان کے بعد کسی کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ اسے اللہ کے بنائے ہوئے رشتوں پر مقدم ٹھہرایا جائے۔ لہذا باقی سب لوگوں کے تعلقات کی بنیاد یہ ہے کہ رحمی رشتے رکھنے والے الاقرب فالاقرب کے اصول پر ایک دوسرے کے حقدار اور دوسرے سب لوگوں سے مقدم ہیں، یہاں تک کہ ان مومنین اور مہاجرین سے بھی جنہیں ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا گیا ہے۔
اس لیے کہ یہی فطرت کا تقاضا ہے۔ الا ان تفعلوا الی اولیاءکم معروفا، الا یہ کہ اپنے تعلق کے لوگوں سے تم کوئی حسن سلوک کرنا چاہو تو ٹھیک ہے، کر سکتے ہو۔ کانا ذالک فی الکتاب مستورا، یہ اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے، یعنی قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کر دیا ہے۔ ان ہدایت کی طرف اشارہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی بھی ابتدائی آیت میں بیان کیا، ہم پڑھ چکے، اور سورہ انفال کے بالکل آخر میں اس کا تذکرہ کیا، جن میں در حقیقت اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ وراثت وغیرہ کے حقوق میں رشتہ دار زیادہ حقدار ہیں، ان پر کسی دوسرے کو مقدم نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ آگے ارشاد ہوا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور یاد رکھو جب ہم نے تمام نبیوں سے ان کا عہد لیا۔ اس عہد کا حوالہ قرآن میں کئی مقامات پر آیا ہے، خاص طور پر سورہ مائدہ میں ہم اس کو دیکھ چکے، جہاں اس کی اللہ تبارک تعالیٰ نے پوری تاریخ بیان کی ہے۔ وَمِن کا، اور آپ سے بھی، وَمِن نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ابن مریم، اور نوح اور ابراہیم اور عیسیٰ ابن مریم علیہم السلام سے بھی، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے نہایت پختہ عہد لیا کہ ہمارا پیغام بے کم و کاست پہنچا دو۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ اللہ راست بازوں سے ان کی راست بازی کے بارے میں سوال کرے، اور اسی طرح منکروں اور منافقین سے ان کے کفر اور نفاق کے بارے میں بھی۔ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور منکروں کے لیے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے غزوہ احزاب کو انہی باتوں کے لیے ایک مثال کے طور پر پیش کیا۔ آگے غزوہ احزاب کا تفصیلی تذکرہ ہے کہ مسلمانوں کو در حقیقت اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے یہ بیان کیا کہ مسلمانوں تم اب ان کی پرواہ نہ کرو، تمہارے لیے اللہ تبارک تعالیٰ ہی کافی ہے۔ اور یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو اپنے اوپر اللہ کی ان نعمتوں کو یاد رکھو، یعنی ان عنایات کو یاد رکھو، اذ جاءتکم جنود، جب تم پر فوجوں کی فوجیں چڑھ آئیں۔ یعنی یہ غزوہ احزاب کی در حقیقت واقعات کا حوالہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا۔ یہ غزوہ احزاب جیسا کہ ہم جان چکے کہ یہ شوال 6 ہجری میں وقوع پذیر ہوئی، اور اس کی سبیل کچھ یوں بنی کہ یہود بنی نذیر کے کچھ لیڈروں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے خیبر کی طرف جلاوطن کر دیا تھا، تو انہوں نے مکہ جا کر قریش کے لیڈروں سے فریاد کی اور ان کو آمادہ کیا کہ وہ مدینے پر حملہ کریں۔ قریش حملے کے لیے پہلے سے پر تول رہے تھے، جب ان کو یہود کی شہ بھی حاصل ہو گئی تو گویا مانگی مراد مل گئی۔ اس کے بعد غطفان اور حوازن کے لیڈروں کو بھی انہوں نے ہموار کر لیا۔ اس طرح تقریباً 10,000 کا ایک لشکر جرار مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ قریش کا لشکر ابو سفیان کی سرکردگی میں تھا، اور غطفان اور حوازن ابن حسن اور عامر بن طفیل کی قیادت میں نکلے۔ مزید برآں حی بن اخطب نظری نے بنی قریظہ کو بھی اس متحدہ محاذ میں شامل ہونے پر آمادہ کر لیا۔ حالانکہ بنی قریظہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ امن اور صلح بھی کر رکھا تھا، لیکن اس موقع کو انہوں نے غنیمت جانا اور معاہدے کی پھر انہوں نے پرواہ نہیں کی۔ ان کی تعداد بنی قریظہ کی کم و بیش 800 تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دشمنوں کی ان تیاریوں کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے مسلمانوں کو مدینے کی ان سمتوں میں خندق کھودنے کا حکم دیا جن سے حملہ کا خطرہ تھا، اور یہی وجہ ہے کہ پھر اس غزوہ کو، غزوہ احزاب کو، غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ لہٰذا پھر شہر کی شمالی اور مغربی سمت میں 3.5 میل لمبی ایک خندق کھودی گئی، اور یہ کام نہایت سرگرمی کے ساتھ ان 3,000 مجاہدین نے انجام دیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بنفس نفیس اس کام میں حصہ لیا۔ پھر دشمنوں نے مدینہ کا محاصرہ کر لیا، اور یہ محاصرہ تقریباً 1 مہینے تک جاری رہا، لیکن اس دوران میں سنگ باری اور تیر اندازی کے ہی اکا دکا واقعات کے سوا دو بدو جنگ کی کوئی نوبت نہیں آ سکی، اس لیے کہ راستے میں خندق تھی۔ دشمن نے یہ اندازہ کر لیا کہ مسلمانوں نے مدافعت کی پوری تیاری کر رکھی ہے، اور پھر اس کے بعد محاذ میں پھوٹ بھی پڑ گئی، اور مزید برآں ایک طوفانی ہوا نے ان کے خیمے اور شامیانے سب اکھاڑ کر پھینک دیے۔
جس کے بعد پھر دشمنوں کے حوصلے پست ہو گئے اور ابو سفیان نے بالکل واپسی کا پھر اعلان کر دیا۔ تو اسی کا تذکرہ پھر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، تو ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیج دی۔ یہ آندھی اس وقت آئی تھی جب محاصرے کو تقریباً 1 مہینہ گزر چکا تھا، اور روایتوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایسی طوفانی آندھی تھی کہ اس سے خیموں کی چوبیں اور تنابیں اکھڑ گئیں، دیگیں ساری الٹ گئیں، سواری کے جانور تتر بتر ہو گئے، سردی کی شدت کے باوجود آگ جلانا ناممکن ہو گیا، اور پھر اندھیرے کا یہ عالم تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی بھی نہیں دیتا تھا۔ پھر مزید برآں اللہ تعالیٰ آگے بیان فرما رہے ہیں کہ وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، اور ایسی فوجیں جو تم کو نظر نہیں آئیں، یعنی فرشتوں کی فوجوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ جو ہمیشہ پیغمبر اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ رہتی ہیں۔ ترین قیاس یہ ہے کہ مسلمانوں نے تو جیسا کہ بیان ہوا کہ ان کو نہیں دیکھا، لیکن قریش کو یہ فوجیں نظر آ گئیں، جس سے انہوں نے یہ سمجھا کہ مسلمانوں کی جمعیت بہت بڑی ہے، لہٰذا آندھی کے ساتھ یہ چیز بھی ان کی مروبیت کا باعث ہو گئی اور وہ بھاگ جانے پر مجبور ہو گئے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور جو کچھ بھی تم کر رہے تھے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو برابر دیکھنے والا ہے۔ اِذْ جَاءَكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، یاد کرو جب وہ تمہارے اوپر کی طرف سے بھی اور تمہارے نیچے کی طرف سے بھی تم پر چڑھ آئے تھے۔ مدینہ کی جو مشرقی سمت ہے وہ بلند ہے اور جو مغربی سمت ہے وہ ذرا نشیبی ہے۔ تو روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ قبیلہ غطفان وغیرہ کا حملہ مشرق کی طرف سے ہوا، اور قریش اور ان کے جو حلیف تھے ان کا حملہ مغرب کی طرف سے ہوا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، جبکہ خوف کے مارے آنکھیں بہک گئی تھیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور کلیجے منہ کو آ گئے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور اللہ کے بارے میں تم لوگ طرح طرح کے گمان کرنے لگے تھے۔ آگے کی آیتوں سے یہ واضح ہو جائے گا کہ یہ اشارہ در حقیقت ان لوگوں کی طرف ہے جو کمزور ایمان اور منافقت کی بیماری میں مبتلا تھے۔ ان کے اوثان یہ منظر دیکھ کر خطا ہو گئے، اور اللہ کی نصرت اور اللہ تبارک تعالیٰ کے وعدوں کے بارے میں جو کچھ بھی انہیں بتایا گیا تھا وہ سب ان کے لیے مشکوک ہو کر رہ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی لیے پھر ارشاد فرما رہے ہیں کہ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، اس وقت ایمان والے امتحان میں ڈالے گئے، وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور بری طرح ہلا مارے گئے، بری طرح ہلا دیے گئے، خوب ہلا دیے گئے، اس لیے کہ ایک طرف دشمنوں کی یورش تھی اور دوسری طرف ان کی اپنی صفوں کے اندر بعض لوگوں کا وہ حال ہو رہا تھا جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اور جب منافقین کہتے تھے کہ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، اور وہ بھی جن کے دلوں میں روگ تھا، یعنی بغض اور اناد اور کینہ بھرا ہوا تھا۔ یہ منافقین کے در حقیقت اس گروہ کی طرف اشارہ ہے جو محض منافقین نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف دلی اناد بھی رکھتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی لیے ارشاد فرما رہے ہیں کہ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، کہ انہوں نے کیا کہا، اور اس کے رسول نے جو وعدے ہم سے کیے تھے وہ سیدھا فریب تھا، دھوکہ تھا، یعنی اس بات کے وعدے کہ اللہ کی مدد آئے گی اور آخر کار غلبہ اہل ایمانی کو حاصل ہوگا۔ روایتوں میں بیان ہوا ہے کہ اسی گروہ کے بعض شریروں نے یہ تک کہہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں قیصر اور کسریٰ کے خزانوں پر قبضے کی نوید سنا رہے تھے، اور یہاں حال یہ ہے کہ رفع حاجت کے لیے بھی ہمارے لیے نکلنا مشکل ہو رہا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ، اور جب ان منافقوں میں سے ایک گروہ نے کہا کہ اے یثرب والو، یہ غالباً منافقین اعراب کا گروہ تھا، بدو لوگوں کا، جس کے لیے سورہ توبہ میں اشد کفر و نفاقہ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے مدینہ کے لوگوں کو یثرب والوں کہہ کر خطاب کیا۔ یہ اگر مدینہ کے باشندے ہوتے تو اپنے ہی شہر کے لوگوں کو اس طرح پھر وہ خطاب نہ کرتے۔ یا اہل یثرب لا مقام لکم، اے اہل یثرب تمہارے لیے اب ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں ہے، فرجعوا، اس لیے لوٹ جاؤ۔ ان کا در حقیقت مدعا یہ تھا کہ اس صورت میں ممکن ہے کہ حملہ آور فوجیں تمہارے ساتھ کچھ نرمی کا معاملہ کریں، لیکن نوبت اگر جنگ کی آ گئی تو پھر اب تمہاری خیر نہیں ہے۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيِّ، اور ان میں سے ایک گروہ نبی سے اجازت مانگ رہا تھا۔ یقولون اِنَّ بُیُوتَنَا عَوْرَةٌ، وہ کہتا تھا کہ ہمارے گھر خطرے میں ہیں، وَمَا هِیَ بِعَوْرَةٍ، درحال ہے کہ وہ خطرے میں نہیں تھے،
ان یریدون الا فرارا، وہ صرف بھاگنا چاہتے تھے۔ یہ بھی انہی منافقین اعراب کا ایک دوسرا گروہ ہے جس نے جنگ سے بھاگنے کے لیے در حقیقت یہ بہانہ پیش کیا۔ پہلے گروہ نے تو مدینے والوں کو پست ہمت کر کے ان کو محاذ سے ہٹانے کی کوشش کی، اور اس گروہ نے خود اپنے لیے راہ فرار تلاش کرنے کی تدبیر کی تاکہ دشمن کے لیے میدان بالکل صاف ہو جائے۔ اس گروہ کا یہ بہانہ بھی تھا کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں۔ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کا تعلق اطراف مدینہ کے دیہاتوں سے تھا، یعنی مدینہ کے لوگ نہیں تھے۔ جہاں تک اہل مدینہ کا تعلق ہے، ان کے لیے اس قسم کے کسی بہانے کی گنجائش نہیں تھی۔ اس جنگ سے متعلق جو تفصیلات در حقیقت کتابوں میں مذکور ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں اور بچوں کی حفاظت کا تو انتظام پہلے ہی سے کر لیا گیا تھا مدینے میں۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا، ان کے گھروں کے اطراف سے اگر ان پر حملہ ہو جاتا، ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ، پھر انہیں فتنے کی دعوت دی جاتی، یعنی اس بات کی دعوت دی جاتی کہ اللہ کے دین کو خود بھی چھوڑے اور دوسروں کو بھی اسے چھوڑنے کے لیے مجبور کریں۔ لَأَتَوْهَا مَا تَلَبَّسُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا، تو وہ اس میں جا پڑتے اور اس میں بہت کم توقف کرتے، یعنی اسی فتنے میں وہ جو ہے اس فتنے میں شامل ہو جاتے۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ، اس سے پہلے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ، کہ وہ پیش نہیں دکھائیں گے۔ یہ کون سی عہد ہے؟ یہ در حقیقت اس عہد کی طرف اشارہ ہے جو ان لوگوں نے اس سے پہلے غزوات میں شرکت سے گریز کے بعد اپنے اوپر اعتماد کی بحالی کے لیے کیا تھا۔ قرآن میں اس کا ذکر کئی مقامات پر ہم دیکھ چکے ہیں۔ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی تو باز پرس ایک دن ہونی ہی ہے۔ دیکھا جائے تو یہ بڑی سخت وعید ہے۔ مطلب یہ ہے کہ باز پرس تو در حقیقت ہر جرم کی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس عہد کے معاملہ کوئی معمولی نہیں ہے، اس کی باز پرس تو لازماً ہونی ہے۔ قُلْ لَن يَنْفَعُكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ، ان سے کہیں کہ اگر تم موت یا قتل سے بھاگو گے تو یہ بھاگنا تمہارے کچھ بھی کام نہ آئے گا۔ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر بچ بھی گئے تو چند دنوں کے لیے کچھ فائدہ اٹھا لو گے۔ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ، ان سے پوچھیں کہ کون ہے کہ جو کہ تمہیں اللہ سے بچا سکے گا۔ ان اراد بکم سوء، اگر وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے، او اراد بکم رحمہ، یا اس کی رحمت کو روک سکے گا اگر وہ تم پر رحمت کرنا چاہے۔ ولا یجدون لهم من دون اللہ ولی ولا نصیرا، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے مقابل میں وہ اپنے لیے کوئی حامی اور مددگار نہیں پائیں گے۔ قد یعلم اللہ المعوقین منکم، اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ میں اس جنگ سے دوسروں کو روکتے ہیں۔ والقائلین لاخوانہم، اور اپنے بھائیوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہلم الینا، کہ ہمارے پاس آ جاؤ، یعنی خطرے کے جگہوں سے دور اپنے آپ کو بچا کر جہاں ہم بیٹھے ہوئے وہیں آ جاؤ۔ غزوہ خندق کے موقع پر دفاعی لائن جو تھی وہ تو چونکہ بہت لمبی تھی، اس لیے جنگ سے گریز اور فرار کے لیے اس طرح کی جگہ تلاش کر لینا پھر کوئی مشکل بھی نہیں تھا۔ ولا یاتون الباس الا قلیلا، اور تم سے جان چراتے ہوئے وہ خود بھی لڑائی میں کم ہی حصہ لیتے رہے ہیں۔ اشحۃ علیکم، جو تمہارے ساتھ دینے میں سخت بخیل ہیں۔ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، لہذا جب خطرے کا موقع آ جاتا ہے تو تم ان کو دیکھتے ہو کہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں۔ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ، اس طرح کہ ان کی آنکھیں گردش کر رہی ہیں۔ كَالَّذِي يُخْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، جیسے کہ کسی پر موت کی بے ہوشی طاری ہو۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، پھر جب خطرہ گزر جاتا ہے، سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ، تو مال کے حرص میں وہ تم پر تیز زبانوں سے چڑھ چڑھ کر بولتے ہیں۔ اولئک لم یؤمنوا فاحبط اللہ اعمالهم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہ ایمان نہیں لائے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اعمال حبط کر لیے، اکارت کر لیے۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ یہ اس لیے فرمایا ہے کہ کوئی اس مغالطے میں نہ رہے کہ اللہ اپنی شان کریمی سے ان کے دکھاوے والے اعمال کو بھی قبول کر لے گا، ہرگز نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ بڑا غیور ہے اور ان کے کسی عمل کا وہ محتاج بھی نہیں ہے، لہٰذا اس کے لیے بہت آسان ہے کہ جو عمل خالص اس کی رضا جوئی کے لیے اور خوبی کے ساتھ نہیں کیا گیا، اسے ان کے منہ پر پھینک مارے کہ جاؤ اس کا صلہ وہیں تلاش کرو جہاں سے تم یہ کر کے آئے ہو۔
یحسب الاحزاب لم یذهبوا، یہ سمجھ رہے ہیں کہ دشمن کے لشکر ابھی گئے نہیں ہیں، یعنی ایسے خوف زدہ ہو چکے ہیں کہ لشکر اپنے ٹھکانوں پر پہنچ گئے ہیں اور یہ ابھی تک یہی خیال کر رہے ہیں کہ وہ اسی طرح پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں۔ وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ، اور اگر یہ لشکر آ بھی جائیں، پھر آ جائیں، يَوَدُّ لَوْ أَنَّهُمْ بَعْدُونَ فِي الْأَعْرَابِ، تو ان کی تمنا ہوگی کہ بدوؤں کے ساتھ، اعراب کے ساتھ کہیں دیہات میں ہوں، یسألون عن انبائکم، اور وہیں سے تمہاری خبریں پوچھتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر بیان فرما رہے ہیں یہی پھر ان کے لیے بہتر ہے کہ تمہارے ساتھ نہ ہوتے تو یہی اچھا ہے۔ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، اگر یہ تمہارے درمیان ہوتے بھی تو لڑائی میں کم ہی حصہ لیتے۔ ابھی غزوہ احزاب کا تذکرہ جاری ہے، ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔